الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ تمام کے تمام خطاؤں سے معصوم اور اللہ رب العزت نے مغفرت کا اعلان فرمایا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نماز پہ کھڑے ہوتے تو دعا کرتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا قیام کی حالت میں پڑھتے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رکوع میں پڑھتے، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے۔ امت کو تعلیم دینے کے لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانے کے لیے کہ میرے امتیوں، آپ لوگ نماز میں اور نماز سے ہٹ کے اگر دعا کریں گے تو یہ دعا لازماً کیا کرے کہ اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ اور اس کے الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگی، اے اللہ کے رسول، آسان حساب کیسے ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آسان حساب اس کو کہتے ہیں کہ جب اعمال نامے کو دیکھ کر وہاں سے گزر ہو جائے اور اس کے متعلق پوچھ نہ ہو۔ میں یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اعمال ناموں کے اندر جو ہمارے اچھے اور برے اعمال ہیں، تو اچھے اعمال پر تو پکڑ نہیں بلکہ وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو نجات ملتی ہے تو وہ اس کے نیک اعمال کی بنا پر ملتی ہے، لیکن وہ برے اعمال جو دنیا میں ہم سے صادر ہوئے، اب ان کے متعلق اگر ہم سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ یہ گناہ کیوں کیا، تو ظاہر ہے پھر ہم تو جواب نہیں دے سکتے۔ اور جب اللہ رب العزت ہمارے اعمال نامے میں ہمارے برے اعمال کے متعلق سوال کریں گے فیولک، تو پھر تو ہلاکت ہو جائے گی اور انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم کون سے اپنے برے اعمال یا ویسے اس سے ہٹ کے بھی نیک اعمال کا کوئی جواب تو نہیں دے سکتے، ہماری کیا طاقت ہے۔ اور ظاہر ہے ہم انسان جتنے بھی مخلوقات اس دنیا میں برپا ہیں خطاؤں کے پتلے ہیں، خطائیں سرزد ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم وقت یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارا حساب آسان فرما، تاکہ اللہ رب العزت اس کے متعلق ہم سے پوچھ گچھ نہ کرے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی کہ جس میں آسان حساب کا ذکر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آسان حساب کہ یہ دعائیں اس وقت کر سکتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے اور جب اپنے معاملات کو درست رکھے اور جب اپنی زندگی کے اوپر نظر رکھے، تو تب یہ انسان یہ دعائیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معمولات کو، ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ ایسے خراب ہو چکے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور انہی خراب حالات کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اعلان کر کے بتایا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اور ان کے اندر ایک جو برا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھوا دے کہ یہ امانت آپ میرا اپنے پاس رکھ دو، تو دوسرا آدمی اس کی امانت کو بے دریغ استعمال کرتا ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جناب کسی نے میرے پاس یہ امانت رکھوایا ہے اور میں اس کی امانت کو استعمال نہ کروں یا اس کے اوپر قابض نہ ہو جاؤں۔ لیکن آج ہمارے غیرت ایمانی اتنی ختم ہو چکی ہے کہ ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے اوپر بھروسہ کرے، کوئی آدمی ہمیں نیک سمجھے، کوئی آدمی ہمیں امانت دار سمجھے، کوئی آدمی ہمارے اوپر اعتماد کرے اور ہم اس کی امانت کو لے کر اس کے اوپر قابض ہو جائیں۔ آج ہم نے اپنا یہ دستور بنایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی بے گھر آدمی ہے
آپ نے اس کو گھر دے دیا کہ ہمارے اس گھر میں آپ رہے، جب تک آپ کے گھر کا انتظام نہیں آپ ہمارے گھر میں رہے، آپ نے اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا، لیکن وہی آدمی اس گھر کے اوپر قابض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا گھر ہے، دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ وہ علامات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائے تھے، اور جب انسان اپنے ان اعمال کے اوپر نظر نہیں رکھے گا تو ظاہر ہے کہ پریشانیاں تو ہوگی، مسائل تو بڑھتے رہیں گے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور علماء ایسے رخصت ہوں گے، قابل علماء جانے کے بعد کوئی قابل عالم پیدا نہیں ہوگا۔ ایک قابل عالم دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کا نعم البدل کوئی دوسرا قابل عالم ہو تو صحیح، لیکن یہ کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور نہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور نہ اسلام کی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کی کوئی زحمت کرتے ہیں۔ آج ہماری بچوں کی حالت یہ ہے کہ جیسے ہمارا بچہ پیدا ہو کے 3-4 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی زبان کے اوپر گانے ہوتے ہیں، اس کی زبان کے اوپر گالیاں ہوتی ہیں، اس کی زبان کے اوپر وہ ایسے خرافات ہوتے ہیں کہ انسان اس کو سن نہیں سکتا، جبکہ یہی بچہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اگر آپ اسی کی تربیت صحیح طریقے سے کریں، ابتدا سے اس کو سنت کے اوپر آمادہ کرنے کی اور چلانے کی کوشش کرے تو اللہ رب العزت آپ کی اس مشکل کو آسان کر کے اس بچے کو نیک صالح بنا دیں گے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ بچے کے ساتھ وہ ترتیب کریں جیسے کہ ایک آدمی کا قصہ ہے، ایک عورت کا، کہ ان کا بچہ تھا تو وہ اپنے بچے کو کہتے ہیں، جب ان کے بچے کو بھوک لگتا تو وہ عورت کہتی کہ بیٹا بس یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے کانا دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے روزی دے دے تاکہ میں کھاؤں اور اپنا پیٹ بھر لوں، تم یہ دعا کرو۔ تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتی عورت، جب یہ بچہ یہ دعا کرتا تو پھر یہ عورت وہاں پر کانا لاتی، بچے کے سامنے رکھتی کہ دیکھو تم نے دعا کی تھی اور اللہ رب العزت نے تمہیں کانا دے دیا۔ اسی طریقے سے بچہ جب بھی بھوک اس کو لگتا تو یہ دعا کرتا کہ اللہ مجھے کھانا دے دو، تو عورت اس کھانے کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دیتی اور بچے کو بولتی کہ جا کے دیکھو اس کمرے میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہو، اس لیے کہ تم نے دعا کی اللہ رب العزت تمہیں کھانا دے دیں گے۔ اب جب وہ بچہ دوسرے کمرے میں چلا آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کی ماں نے کھانا رکھا ہوتا ہے اور وہ کھانے کو اٹھا کے کھانا کھا لیتا ہے، تو بچے کی تربیت اس طریقے سے ہوتی ہے۔ اب ہونے والے واقعات میں اسی بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی کام پیش آ جاتا ہے، اس کی ماں چلی جاتی ہے، بچہ سویا ہوا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ گھر میں کوئی انتظام نہیں، اور عورت نے جو عادت بنائی تھی کہ بچہ یہ بولے گا بھوک کی حالت میں کہ اے اللہ مجھے روزی دے دے، اور یہ عورت کھانا اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھا کرتی تھی۔ اب یہ پریشان کہ میں نے تو دوسرے کمرے میں کھانا بھی نہیں رکھا، اب یہ کہ بچے کو بھوک لگی، وہ اٹھا اور دعا کی کہ اللہ مجھے کھانا دے دے۔ اب جب یہ بچہ اسی کمرے میں چلا گیا تو وہاں پر کھانا پڑا ہوا تھا، اٹھا لیا اور وہ کھا لیا۔ اب عورت بیچاری جب ایمرجنسی کام سے ختم ہونے کے بعد گھر لوٹ آئی تو پریشان تھی کہ بچے کا کیا حال ہوگا، کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، اور بچہ بیچارہ وہ بھوک سے نڈال پڑا ہوا ہوگا، کس حالت کے اندر ہوگا بچہ۔ تو جیسے یہ عورت گھر میں داخل ہوئی، سب سے پہلے بچے سے پوچھا کہ اے بیٹا آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ تو بچے نے کہا بالکل میں نے کھایا ہے، بس جیسے میں اٹھا
بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کھانا عطا فرما۔ بس جب میں دوسرے کمرے میں چلا گیا کھانے والے میں، وہاں کھانا دسترخوان کے اوپر رکھا ہوا تھا، میں نے اٹھا لیا اور کھا لیا۔ یہ ہوتی ہے بچوں کی تربیت۔ جب اس طریقے سے آپ بچوں کی عادت ڈالیں گے تو ان کی زبان پر پھر گالی نہیں ہوگی، بلکہ ان کی زبان پر ہر ایک چیز اللہ رب العزت سے مانگنا ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کچھ بھی مانگے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگے، یہاں تک کہ آپ کے چپل کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ پاک سے مانگے کہ اے اللہ میرے چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اب میرا کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ میرے چپل کا انتظام کر دے۔ تو دیکھیں ہر ایک چیز ہم اللہ رب العزت سے مانگنے کی عادت بچے کو ڈالیں گے تو بچے کی تربیت دن بدن صحیح ہوتی رہے گی۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ جناب ایک عورت نے اپنے بچے کی یہ عادت ڈالی تھی کہ وہ جاتے ہوئے دائیں پاؤں میں اپنے دائیں چپل کو ڈالتی اور پھر اس طریقے سے بائیں پاؤں میں چپل ڈالتی جو اسی کے حساب سے بنا ہوتا ہے۔ بچے کی عادت ڈالی تھی۔ اب ایک مرتبہ ان کی گھر کے اندر ایک نوکرانی تھی کہ ان نوکرانی نے دائیں پاؤں کا چپل بائیں پاؤں میں اور بائیں کا دائیں میں جب ڈالا تو بچہ وہاں چیخا اور چلایا۔ جب اس کی ماں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو بچے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے تو جو مجھے دائیں پاؤں پہ چپل ڈالنا تھا وہ اس خالہ نے بائیں پاؤں پہ ڈال دیا۔ اب وہ بچہ اس کو دیکھ کر روتا ہے اور چیختا اور چلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اپنے بچوں کو گھروں کے اندر آپ اس کو ایک نام سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا نام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو پکارتے ہیں شیر کے نام سے، تو اگر آپ اس شیر کے علاوہ کسی دوسرے نام سے اپنے اس بچے کو پکاریں گے یہ چیخے گا، نہیں مجھے شیر کہو۔ آپ نے مجھے شیر کیوں نہیں کہا؟ آپ اپنی زبان سے مجھے شیر کہیں، تب اس کے بعد جا کے بچے کو سکون آتا ہے اور وہ رونا بند کر دیتا ہے۔ یہی سے تربیت ہماری بچوں کی ہماری اولاد کی ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک چیز اللہ رب العزت سے مانگیں گے اور اسی پر جا کے بچے صحیح اور ٹھیک ہوں گے۔ لیکن آج بچوں کی یہ تربیت نہیں، اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک عورت اپنی مالکن کو جنے گی، ایک عورت اپنی مالکن کو جنے گی۔ مالکن کو جننے کا مطلب اور معنی کیا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر باندیاں ہوا کرتی تھی، اب وہ باندی ظاہر ہے کسی نے خرید لی، عورت اپنی بیوی بنا لی، یعنی وہ باندی ہوا کرتی تھی۔ بیوی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ جائے کہ جو بیوی سے کام لیا رہتا ہے وہ باندی سے بھی لیا رہتا۔ تو اس وقت باندیاں بکتی تھی، ایک آدمی نے باندی خرید لی اور جناب اپنے پاس رکھ لی۔ اب ظاہر کی تو باندی یہ تو اس کا خریدا ہوا مال ہے، اس کا سمجھو کہ مال ہے، مال دولت ہے، لیکن اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، باندی کے مالک کا بچہ ہوتا ہے، اور باندی کے جب مالک کا بچہ ہوگا تو وہ باندی کا بھی کیا ہوگا؟ مالک ہوگا۔ باندی کا بھی کیا ہونا گا؟ آسان ترتیب سے اس کا مالک ہونا گا۔ تو اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1400 سال پہلے کہ ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں اپنی مالکن کو جنے گی، وہ اولاد جن کو ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا چاہیے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر اڈر چلائیں گے۔ آج وہی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ آج ہم اپنے باپ کو اپنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور سب سے اچھا دوست ہم اپنے لولے لپنگے جو ہوتے لڑکے اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور باپ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اسی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں۔ جب یہ تمام کے تمام معاملات ہوں گے اور پھر زنا عام ہو جائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو زلزلے آئیں گے نا۔ اب زلزلوں کی جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، پھر آندھیاں آتی ہیں، پھر مصائب اور پریشانیاں پھوٹ کے ہمارے اوپر گرتی ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف تو نظر دوڑاتے نہیں۔
اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، دین کے اعمال کو، دنیائی اعمال کو وہ دیکھتا نہیں، اور اس کو اس آدمی نے نظر انداز کر دیا، اور وہ یہ کہتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ تو اللہ کے سامنے پھر یہ آدمی کیسا کھڑا ہوگا؟ مسلمان وہ واحد مذہب ہے، اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر وہ دنیا میں نہ ظلم کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، بلکہ اچھائی کرتا ہے۔ اور مسلمان کی پہچان یہ ہمدردیاں اور اچھائیاں ہیں، مسلمان کی پہچان ظلم زیادتی نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ظلم کرنا ہے تو اس سے کرو جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، سب سے زیادہ ظلم اور بدلہ آپ نے اس سے لینا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کوئی آدمی مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ڈرو اس سے جو آپ کے چچا کا بیٹا ہے، آپ کا کزن ہے، وہ آپ کو تانا دے گا، باہر کا آدمی تو آپ کو تانا نہیں دے گا۔ ہم نے اپنے ذہن میں ایک بات رکھی ہوتی ہے کہ تانا آپ کو وہ دے گا جو آپ کا کزن ہے، تو لہذا اس کے ساتھ احتیاط پہ چلو، اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس آدمی سے کیا مقابلہ کرنا ہے جو راستے پہ گزر رہا ہے؟ اب یہ وہ شیطانی باتیں جو ہمارے دلوں کے اندر اس عصبیت نے ڈال دی ہے کہ آج اگر ہم مقابلہ فخر کے حساب سے کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے عصبیت اور چچازادوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر تکلیف دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنے ماموزات خالوزات کو دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس میں ہم نے ایک اور نئے قسم کا پنترا بھی نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب جو آپ کا کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، وہ آپ کے مال کا وارث ہے، اس کے ساتھ صحیح مقابلہ کرو، اور ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو، اس سے مت ڈرو جو آپ کے ماموں کا بیٹا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری عورتیں اپنے بچوں کو غلط راستے پر لگانے کے لیے ان کی ذہنی تربیت کرتی رہتی ہے کہ جو آپ کے چچا کا بیٹا ہے اس سے ڈرو اور اس کو اپنے قریب لانے نہیں دو۔ وہ شوہر اس کے کان جو ہے وہ یہ عورت بڑھتی رہتی ہے اور اس کو سناتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے اور اس کو اپنے بھائیوں سے دور رکھتی ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی دور رکھ دیتی ہے، اور اس شوہر کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی بڑی کوشش کرتی ہے کہ اگر آپ کا پکا ٹکا دشمن ہے تو وہ آپ کا چچا ہے، اور اگر آپ کے پکے ٹکے دشمن ہے تو وہ آپ کے کیا ہے؟ وہ آپ کے بھائی ہے۔ آپ کے پکے ٹکے دشمن ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ماموں تو اس عورت کے بھائی ہوتے ہیں، تو ان کی ذہنی تربیت کرتی ہے کہ دیکھیں وہ آپ کے ماموں ہیں، ماموں کو آپ سے کیا لالچ، وہ آپ سے کیا تکلیف اٹھائے گا اور آپ کو وہ کیا تکلیف دے گا، لہذا آپ اپنے دوست بنا رہے ہیں تو ماموں کو بنائیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے یہ جو ذکر فرمایا العم کالاب، وہ خالہ کے متعلق، خالو کے متعلق نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام نے چچا کے متعلق فرمایا کہ چچا باپ کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں واقعہ ہوتا ہے تو بدنامی وہ چچا کی ہوتی ہے، ماموں کی نہیں ہوتی، اسی کے ماموں کی گھر سے تو یہ عورت نکلی ہوتی، اور ان کے بچوں کو اگر تکلیف ہوتی تو سارا تکلیف چچا اٹھاتا ہے، ماموں نہیں اٹھاتا، اور اگر کوئی پریشانی آ جاتی وہ تو چچا اور اس کا خاندان اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا ایک شیطانی تربیت اپنی اولاد کی ہے، اور ابتدا ہی سے ہم نے اپنے اولاد کے اندر نفرت کو ڈالا، جس کی بنا پر ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی، بلکہ ابتدا سے یہ نفرت کے اندر پلتے ہیں اور پھولتے ہیں اور جا کے پھر مقابلے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بچپنا کے اندر ہی ان کی تربیت کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ کام انسان کرے جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور جب یہ کام انسان کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس آدمی کی توجہ ہوتی ہے کہ اے اللہ میرا حساب آسان فرما، کہ جس آدمی کی تربیت اس بات پر ہو کہ وہ گناہ کرے اور گناہ کے اوپر ڈر جائے، اس آدمی کی زبان پر کہاں آئے گا کہ اللہ میرا حساب آسان کر دے؟ یہ اس کے زبان پر آئے گا کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ وہ کہتا ہے نماز میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
لیکن جو آدمی اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اس کا ذہن کہاں اس طرف جائے گا. اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بطور تربیت کے بتا دیا کہ جب بھی آپ دعا کریں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا حساب آسان فرما.